میں آپ کو تھوڑی تاریخ میں تھوڑا سا ایک یاد دلاتا ہوں. جب یہ بوسنیا کے اندر جنگ ہو رہی تھی نا 90s میں، جی. جب یوگوسلاویہ ٹوٹ رہا تھا ہوں. اور بوسنیا سربیا یہ ساری چیزیں، ہرزیگوینا. سربز اور مسلمانوں کے درمیان اور سربز، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس وقت سربز نے اٹیک کیا اور انہوں نے یہ پانی کے جو مسئلہ ہے، اس قسم کی چیزیں، ان کے اوپر ہسپتال اور پانی کے اوپر جو فیسلٹیز تھی ان کو اٹیک کرنا شروع کیا تھا. جی. تو اور اس وقت یہ سارا یورپ ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ ان کا تو یہ حال ہے کہ دے آر بروٹل. یہ تو جس جب یہ کرتے ہیں اس قسم کی چیز تو یہ دیکھتے نہیں ہے رولز بیسڈ آرڈر، وہ ختم ہو گیا ہے. ہاں. کوئی انٹرنیشنل لا نہیں رہا. نتھنگ از سیکرڈ اینی مور. اس لیے آئی فیئر کہ یہ اب ان کی آخری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ گلف گنز جو ہیں ان کو انوالو کیا جائے اگینسٹ ایران. ایران کی طرف سے بیان آ گیا ہے، ان کے فارن منسٹر نے بیان دے دیا ہے کہ ہم بالکل نہیں کریں گے، ہم نے کیا بھی نہیں اور ہم کریں گے بھی نہیں. اور بالکل آپ تسلی رکھیں کہ وی ول ناٹ ڈو اٹ. تو اب آئیے آپ، بٹ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کریں جی. اور ان کو پرووک کر رہے ہیں ایران کو. اچھا، اب اگلی بات تو وہ اب جو ہے خالد سے جو میٹنگ ہوئی ہے ایف ایم صاحب کی، کہ اس کے اندر جو پریس ریلیز آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ. ایک انہوں نے دی ہے اور ایک ہماری آئی ایف پی آر نے دی ہے. جی. آپ دونوں کو کمپیئر کریں. ان کی جو پریس ریلیز ہے اس سے بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ہماری ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہے اور ہم اس ڈیفنس اگریمنٹ کے تحت آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ایران کی طرف سے جو اٹیک آ رہی ہے اس کو کیا کیا جائے اس کے بارے میں. ہم نہیں چاہتے لڑائی جھگڑے، مگر ڈسکشن اسی چیز کے اوپر ہے کہ کیسے کیا جائے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے ان دس کیس. ادھر سے جو ہماری آئی ہے پریس ریلیز اس میں بردر ایران کے آگے بردرلی کنٹری آف ایران، مطلب یہ ہے کہ ہم اب نہیں، اس میں اشارہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ نیگوسیشن ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں. بیکاز ہم اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہوئی تو ہم کیسے حصہ لیں گے آن ون سائڈ اگینسٹ دی ادر. جی. وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ہم نہیں ایران کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے، ناٹ پاسبل. مگر ہم سعودی عربیہ کو بھی نہ نہیں کر سکتے. ہماری تو لائف لائن ہے سعودی عربیہ، جی. جی. اور ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، اسی لیے انہوں نے کیا تھا نا آپ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ. تو اب یہ ہے کہ ان کی تو یہی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ ہوں. اور یہ اسی لیے ڈار صاحب جو ہے بیچارے آ رہے ہیں، اب جا رہے ہیں. آئی وڈ ہیٹ ٹو بی ان ہز آرڈر آن ہز ہینڈ، ٹال آرڈر. اور سعودیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو اپنا رول ادا کریں. اب تو یہ رول ادا یہی کر سکتے ہیں نا. ہمیں خبریں جو آ رہی ہیں کہ یہ فون کرتے ہیں ایرانین فارن منسٹر کو، کہتے ہیں نہ کرو، ہے چھوڑ دیو. وہ کہتا ہے اگوں اسی کی کرنے پہ ہیں، وہ تو امریکہ اور اسرائیل یہ کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں پھر، ہم کہاں جائیں. سو آپ ان کو کہیں نا کہ ان کو کہیں کہ بند کریں یہ نان سینس. جی. تو یہ اس قسم کی چیزیں ابھی چل رہی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں یہ ساری بات جو ہے نا ایک ہفتے تک کلیئر ہو جائے گی کہ آپ ہونا کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ بات کہاں جائے گی. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ ٹویٹ کیا جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کی جو تازہ پانی کی ڈی سالینیشن پلانٹ ہے کیشم آئی لینڈ پہ، انہوں نے اس میں ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ایک ڈینجرس موو ہے اور اس کے سخت نتائج ہوں گے. یو ایس نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، ایران نے نہیں. آپ نے کل اشارہ کیا تھا کہ یو اے یا یہ مڈل ایسٹ ہے، اس کی دکھتی رگ تیل نہیں پانی ہے، کیونکہ وہاں بسنے والے شہریوں کے گزر بسر اس لائف لائن کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے. اب اس اقدام سے تو ایسے لگتا ہے جیسے یو ایس پرووک کرنا چاہتا ہے ایران کو کہ ایران اپنے حملے جاری رکھے اور نشانہ بناتا رہے. ایرانی صدر کی طرف سے یہ جو ویڈیو میسج سامنے آیا سیٹھی صاحب، اس کا بنیادی محرک کیا تھا؟ بنیادی محرک وہ ملاقات تھی جو کسی ممکنہ کارروائی کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی، یا کم ہوتا سٹاک پائل میزائل کا، ڈرونز کا، یا اسرائیل اور امریکہ کا حملہ؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ مدر آف آل بامز گرانے جا رہا ہے ایران کے اوپر. محرک کیا تھا اس ویڈیو میسج کا؟ دیکھیے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایران کی بڑی تباہی ہو رہی ہے. اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. جو بامبنگ ہو رہی ہے تہران کی اور شہروں کی، نقصان تو بہت ہو رہا ہے اور بڑا مشکل ہے. جہاں سارا جو بوجھ ہے وہ ایران کی عوام کے اوپر آئے گا نا، اور آ رہا ہے. اور شارٹیجز ہو جائیں گے، انفلیشن ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. جی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ایران تو نہیں چاہتا نا کہ یہ جنگ آگے بڑھے، مگر ہاں وہ نہیں چاہتا یہ. اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یہ گلف کی،
یہ اس کے اندر کود جائے آن دا سائڈ آف امریکہ. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو کے امریکہ کو سمجھائے. تو یہ تو اسٹیبلش ہے نا یہ بات. اچھا. وہ جنگ نہیں چاہتے, جنگ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں, اور وہ کوشش ان کی جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. وہ ایران جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہا. تو اب اس صورت میں یہ اور پرووک کر رہے ہیں. ان کی یہ جو آخری کوشش ہے یہ جی جو آپ نے ذکر کیا نا, ایک تو یہ کہ یہ پانی ایران کے انفراسٹرکچر کو یہ ڈیمیج کریں گے. ایران جو ہے امریکہ کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کر سکتا, وہ بہت دور ہے. ایران نے ٹیل اویو اور اسرائیل کے اوپر ابھی تک, ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر ابھی تک بمباری نہیں کی. وہ کر سکتے ہیں. ابھی جو اسرائیل سے جو خبریں آ رہی ہیں جو کہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, مگر کچھ لوگ وہاں ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک انڈین جرنلسٹ وہاں گیا ہوا تھا جو کہ ابھی آیا ہے, اس کا نام ہے براج موہن سنگھ. وہ ایک انڈین جرنلسٹ تھا جو اسرائیل میں تھا جب یہ ہو رہا تھا. وہ کہتا ہے جی کہ وہاں جو 20-20 فٹ کے بنکر بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگ جا کے بیٹھتے ہیں بچنے کے لیے, وہ بھی سیف نہیں ہے. اتنی وہاں نقصان ہو رہا ہے اور بمباری ہو رہی ہے, اور میسائل جو ہے دے آر گیٹنگ تھرو. وہ تو دکھا نہیں رہے ہیں نا, تو بین کر دیا ہے, کوئی وہاں سے ویڈیو نہیں نکلے گی, کوئی خبر نہیں نکلے گی اینڈ سو آن, اور وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا. اور وہ ساری اسرائیلی پاپولیشن جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. مگر جو اس قسم کی جو لوگ وہاں تھے جو نکل رہے ہیں وہاں سے, وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں حال اچھا نہیں ہے. اب دس از وائی اسرائیل کا بھی حال برا ہے. ایمونیشن بھی کم ہو رہی ہے, میسائلز ختم ہونے جا رہی ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ایک دھکا اور لگائے ایران کو, پھر اور نقصان پہنچائے, اور اس کے اندر اب ایران کے انفراسٹرکچر کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اس کا جو نتیجہ یہی ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو ایران کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایران کو پھر ان کے جو حامی ہیں, ان کے جو دوست یار ہیں اس ایریا میں, جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ون وے اور ادر, ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ایران ول ہیو ٹو اٹیک دوز. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو اور کانفلکٹ بڑھ جائے گی نا. اینڈ آئی تھنک اور اتنا زبردست نقصان ہو جائے گا کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ بہت متاثر ہو جائے گی. دے ول بی ایڈورسلی افیکٹڈ, اور اس کے ساتھ پھر اس کا جو ریپرکشن ہے وہ امریکہ کے اوپر واپس آئے گا, اس کا بلو بیک افیکٹ. تو اب لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو بات سمجھ آ رہی ہے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ, اسرائیل جو ہے اس کی کوشش ہے کہ ایک کر دو, اب اور مارو. اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ تو تھوڑی بہت یہ مار کٹائی جو ہو رہی ہے ان کو منیمل ہے وہ, اور ان کو ہتھیار مل رہے ہیں امریکہ سے. امریکہ اپنی اسٹاک فائل کم کر رہا ہے, اسرائیل کو دے رہا ہے. تو وہ تو دیر اوکے, دے ول گو تھرو دس. بٹ کیا اب جو امریکہ کے اندر جو اسٹاک ایکسچینج ہے یا باقی جو ایشوز ہیں امریکہ کے, انفلیشن اور تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ تو اب آپ دیکھتے چلے کہ کب جا کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اس کا جو بلو بیک ایفیکٹ ہے وہ اب امریکہ کو بھی انگلف کرے گا. سیٹھی صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف جنگ سے نکلنے کے اشارے بھی دے رہے ہیں اور ایران کے سرنڈر کی طرف وہ فتح کا جشن بھی منا رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ ممکن بنایا. دوسری طرف وہ دفاعی کمپنیز کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از اسٹاکڈ اینڈ ریڈی ٹو ون, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں ہمیشہ کے لیے اور کامیابی کے ساتھ لڑ سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. تو لمبی جنگ کی تیاری بھی وہ کر رہے ہیں اور اڈے بھی استعمال کرنے جا رہے ہیں برطانیہ کے, دوسری طرف وہ جنگ سے نکلنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اصل میں ارادے کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہیں؟ نہیں دیکھیے, یہ ان لوگوں کو جو بلایا تھا نا, جی, ان کو کہا تھا کہ جو سوفسٹیکیٹڈ میسائلز ہیں جن کو جو ان کا سارا سٹاک ختم ہو گیا, وہ ساؤتھ ایشیا سے بھی ساؤتھ کوریا سے بھی پش کر کے نکال کے لے آئے. ادھر یوکرین کو چاہیے, اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ تو سارا ایکسپینڈ کر چکے ہیں, ان کے ریزروز ہی نہیں رہے اب. تو اس لیے وہ تو اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے, ان کو دے ول ہیو ٹو بلڈ اپ دیئر ریزروز اگین آف دی سوفسٹیکیٹڈ میسائلز اینڈ سو آن. وہ جو سارا ادھر پیسفک کا جو تھیٹر ہے وہ سارا خالی پڑا ہے اس وقت. کل اگر چائنا فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں نے تائیوان لے لینا ہے, تو امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ تو لے لیں گے تائیوان کو جا کے, وہاں تو امریکہ کی فورسز ہی نہیں رہی, وہ ساری پل آؤٹ کر لیے یہاں سے. اسی طریقے کے ساتھ یہ نارتھ ساؤتھ کوریا کا جو مسئلہ ہے, تو آئی تھنک وہ بھی بڑے نروس ہوئے ہیں. جاپان بڑا نروس ہوا ہے, ساؤتھ کوریا بڑا نروس ہوا ہے. تو اب یہ امریکہ کے الائز جو ہیں, یورپ تو آلریڈی ایلینیٹڈ ہے, وہ تو دور ہو چکا ہے ان سے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کر کیا رہا ہے؟ اپنے سارے جو ان کے الائز ہیں ان کو ایلینیٹ کر رہا ہے, ان کو انٹیگنائز کر رہا ہے, ان کو ناراض کر رہا ہے, اور وہ تکلیف میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو جب یہ واپس بلو بیک آئے گا اس کا, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو سنبھالنا پڑے گا نا. تو وہ کیسے سنبھالے گا؟ اور آگے مڈ ٹرمز آ رہے ہیں,
कि अगर मिड टर्म्स में ये उड़ गया, जी अगर कांग्रेस डेमोक्रेट्स ले गए तो ये तो प्रेसिडेंसी नहीं सर्वाइव कर सकेगा, इसको तो एप्स्टीन फाइल्स ले मरेंगी। उनकी फिर देखिएगा इम्पीचमेंट की कैसे बातें एप्स्टीन हो रही है फाइल्स सेठी निकलती साहब, हैं। इम्पीचमेंट के कितने परसेंट चांसेस आपको लगते हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना, बिकॉज इम्पीचमेंट कैसे होगी, रिपब्लिकन्स कंट्रोल करते हैं। बट वंस द डेमोक्रेट्स कम इन, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। बट मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बड़ी स्मॉल विंडो है अपना जो रुख है उसको तब्दील करने के लिए, मगर उससे पहले ये एक और बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा कि शायद उसके साथ मसला हल हो जाए, उसके बाद विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स ही विल रन। तो मैं समझता हूँ कि ये अगले 10-15 दिन में आप देख लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से निकलता है यहाँ से। 10-15 दिन में देखते हैं किसका तख्त किसका तख्ता होता है। मीनवाइल कुछ ममालिक ऐसे हैं जो मुतहरिक हो चुके हैं कि किसी तरह से जो ये आग है इस पर पानी डाला जा सके, और इसमें इंडोनेशिया ने भी सालिसी की पेशकश की है जिसको कुछ ममालिक ने सराहा है और साथ ही यकजहती का इजहार भी किया। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।